عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن ایک مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ آج پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگراں حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن پچھلے ایک سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے انکار کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ مارچ کے حکم کے باوجود کہ ان ووٹوں کو 3 ماہ کے اندر اندر کرایا جائے، وہ اس بارے میں شکوک و شبہات میں حق بجانب ہیں کہ آیا قومی ووٹ کا اثر پڑے گا ہے۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہو چکا ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی یہ پارٹی کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور محض تنقید کرنے پر میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات چلائے۔ کمیشن انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد مجھے اور میری پارٹی کو جس انداز میں نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی اس کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی کھیل کا میدان ایک لیول 1 کو چھوڑ دیں۔ آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کا کام کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے میرے انکار سے مشتعل ہو رہی تھی۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں بنیں گے۔ میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی، جس میں کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک صفر پیغام بھیجا۔ عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن بھڑک سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بعد میں اسے کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ صفر میسج میں جو کچھ کہا اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ امریکی اہلکار کا پیغام کا اثر تھا۔ عمران خان کے وزیر اعظم پر پلک کھینچو، عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزارت عظمیٰ، ورنہ ہفتوں کے اندر ہمارے حکومت گرائی گئی۔ اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی اداروں کے ذریعے کام کر رہے تھے۔ ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز پر کئی مہینوں سے ہمارے خلاف حرکت میں آئے۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالیں، جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ان ریلیوں نے خواتین کی شرکت کی اس سطح کو راغب کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعریف بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کی حقیقی جی ڈی پی نمو کی طرف لے جایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ بند رہتے ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے
اور ایک کھلے خط میں عام ٹرائل سے انکار کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن ایک مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ فوجی تنصیبات میں آتش زنی کے واقعات میں پی ٹی آئی کی قیادت میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنسوں اور انجینئرڈ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتانے کی دھمکی دی گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ دوسروں کو جھوٹا دینے کے لیے بنایا گیا تھا جبر کے تحت میرے خلاف گواہی۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔ پٹن اتحاد میں 66% حمایت کے ساتھ دسمبر میں 38 رائے شماری ہوئی۔ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے بے چین۔ الیکشن ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہیں۔ دریں اسنا کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے سزا کو کالعدم کر دیا۔ میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ ان کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں اپنا وزن ان کے پیچھے ڈالے گی۔ لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اس کے سلیکٹڈ کو مسترد کرنے میں بے لگام رہے ہیں۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید رہتا ہوں۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں مقامی ورکرز کنونشن بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظر نامے میں اگر انتخابات ہوئے بھی تو وہ ایک تباہی اور ایک مذاق ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ یہ بدلے میں پہلے سے غیر مستحکم معیشت کو مزید بڑھا دے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کا محاصرہ کرتے ہوئے ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق چیئرمین ہیں اور 2018 سے 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔